الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. من تشبه بقوم فهو منهم، وفي رواية من أكثر سواد قوم فهو منهم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا پسند کر کے بھیجا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دنیا میں ہدایت اور اس پر ثابت قدمی، اور آخرت میں مغفرت، جنت الفردوس کا حصول، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول، یہ اسلام کی برکات ہے. ورضوان من اللہ اکبر. تمام انبیاء اور مرسلین اسلام کے لیے بھیجے گئے ہیں. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. سب کا راستہ ایک تھا، اللہ کی وحدانیت کا، ہر طرح شرک اور بے دینی سے بیزاری کا، اور خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام ایمان اور دین کے مقابلے میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کوئی فکر قابل توجہ نہیں، کوئی نظریہ کار فرما نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ ایک مسلم اسلام کے عقیدے پر گامزن ہوتے ہوئے وہ کسی اور مذہب، کسی اور خیال اور فکر کا روادار بنے، اس کا اعلی کار بنے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہیں کہیں اور لے جائے گا، کسی اور نظریات اور فکر میں ڈال لے گا. اسلام سے دور کرنے کی کوشش وہ کرتا ہے. اور اسلام سے دوری دنیا میں بھی ذلت ہے، ہدایت اور استقامت سے محرومی ہو. آخرت میں تو یقیناً ہے، کیونکہ وہاں جہنم اس کی سزا تجویز ہوئی ہے. اس لیے اسلام کے قریب رہنا ہے اور اسلام میں رہنا ہے.
اور اسلام کے لیے رہنا ہے اور اسلام کے مطابق رہنا ہے. عقائد اور اعمال دونوں اسلام کے مکمل موجود ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا نے کامل و اکمل دین اسلام بھیجا ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی اور بعد میں بھی اسلام ہی کی تعلیمات اور ہدایات کی تاکید کی گئی ہے. دنیا میں ادیان اور مذاہب ہیں لیکن وہ خلط ملط ہے، وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قابل کفایت نہیں ہے. کسی کا کلمہ نہیں ہے، کسی کا نظام طہارت نہیں ہے، کسی کا نظام عبادت نہیں ہے. صرف آباء و اجداد کی طرف منسوب ایک ملغوبہ آیا ہے. سکھوں کو دیکھو، صرف پگڑی اور داڑھی اور وہ چورا چاقو جو ہے نا، وہ کرپان وغیرہ ہے. آگے عبادت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. حالانکہ گرو نانک مسلمان تھا، فرید گنج شکر کا ہم سبق تھا، پورا علوم پڑھ چکا ہے. نہ جانے اسے کیا خیال خام پیدا ہوا اور اس نے کہا تبلیغ یا جہاد سے ہندوؤں کو ختم کرنا آسان نہیں ہے، کوئی تکنیک کرنی پڑے گی. ایسی تکنیک کی کہ خود ہی چلا گیا، واپس آئے ہی نہیں. چنانچہ سکھ مذہب مسلمانوں سے دور اور ہندوؤں کے قریب ہو گیا. رام چندر تو عیسیٰ مسیح سے 2100 سال پہلے سیتا پر عاشق تھا اور تعویذ لینے کے لیے ایران چلا گیا زرتش کے پاس. اس نے کہا سیتی ویتی کو چھوڑو، اور اس کے پاس ایک کتاب تھی دساتیر 15 پاروں کی، اور اس کے ہر جز کا نام تھا دستور. اس میں ایک دستور رام چندر نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ آسمان میں برج سور ہے، جب اس کا خیال رکھا جائے زمین میں گاؤں ماتا اور اس کی قربانی بند کی جائے تو فائدہ ہوگا. حالانکہ وہاں برج جو ہے وہ ثور ہے، ثور مانا بیل، اور اس تعبیر میں بھی رام چندر سے فحش غلطی ہو گئی. بیل کا ترجمہ گائے سے کیا اور بیل اپنی جگہ اٹل رہا، وہ ان کا باپ نہیں ہے، گائے ان کی ماں ہے. ایسی ماں ہے جو بغیر خاون کے. اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے. اور دودھ کے بجائے اس کا منہ جو ہے وہ محترم ٹھہرا. یہ کب مغالطے دیکھے کتنے فحش مغالطے. کسی جانور کا پیشاب بھی کبھی احترام ہوتا ہے. محترم چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ دودھ ہے. ہر حلال جانور کا دودھ حلال ہے اور ہر حرام جانور کا دودھ حرام ہے. تو بیل زمین پہ اتر کے گائے بن گئی اور گائے دودھ کے بجائے مود کی طرف چلے گئے. وہ بہت دور نکل گئے. نیچے ان کو چھڑا نظر نہیں آیا، تھن نظر نہیں آیا، پیچھے چلے گئے. اور ایسے چلے گئے کہ بس اسی کے شیدائی رہے. خود ہندو پنڈتوں نے لکھا ہے کہ باعث ست شرم ہے ہندو دھرم. میں اس ہندو کو جانتا، اس کی کتاب موجود ہے جس نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے باعث ست شرم ہے کسی کو دعوت دینا کہ آپ گائے کا پیشاب پیے. کیوں بھئی، کس عذاب سے گزرے ہو؟ اور ایسی ناکارہ باتیں ہیں ان کی جو ممبر سے بیان کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے مذہب حقیقت میں لا مذہب کے معنی میں. مذہب کوئی نہیں ہے ان کا، لا مذہب ہے. اور ان کے بڑے شاہکار اہل قلم نے لکھا ہے
کہ ہندو مذہب حقیقت میں کسی مغالطے اور وسوسے کا شکار ہے۔ اب جب مر جاتا ہے تو آگ میں جلاتے ہیں۔ قرآن و سنت کہتے ہیں کہ ایمان نہ ہو تو آگ میں جلے گا، تو وہ تو قبر میں جلے گا، اور مرنے کے بعد یہ اتنے بے ایمان ہیں کہ ان کو ادھر ہی جلانا پڑے گا۔ دنیا میں ایسے بے ایمان بھی ہے کہ جن کو زندہ جلایا جاتا ہے، مذہب جلا رہا ہے، ان کو بھی وہ مذہب کہتے ہیں۔ اور شرم تم کو مگر نہیں آئی، یہ آتشی ماتم کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ انبیاء کا عقیدہ ہے، احترام تقدس کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھو، جتنا جلد ہو سکے دفناؤ۔ قبر لے جانا ثواب، قبر کھودنا ثواب، کندھا دینا ثواب، جنازہ پڑھنا ثواب، قبرستان تک جو کتنا ہر قدم پر نیکی ہے اور معقول المعنی ہے، سمجھ میں بات آنے والی ہے، خزانہ ہے۔ مرنے کے بعد عقیدہ ہے اٹھنے کا، تو خزانہ تو دفنایا جاتا ہے، اور جو کچرا ہے اور خس و خاشاک ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ مولانا عبدالحق حقانی نے تفسیر حقانی میں کچھ گفتگو نقل کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف جلا لیتے ہیں اور پھر اس راکھ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کا پوجا کرتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ان میں اپ ٹو ڈیٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جلاؤ، نہیں ہمیں دفناؤ۔ یہاں ایک سندھ میں ایک گڈاب جگہ ہے، وہاں مول ایک مقام ہے، وہاں ایک مندر ہے، 200 ایکڑ میں مندر ہے۔ ہندوستان کے یاتری جب ڈگری لیتا ہے تو یہاں 2 سال گزارتا ہے، تخصص کے لیے یہاں آتا ہے۔ اس کی جو بڑی ہے وہ خاتون ہے، اور وہ لکی مروت کی رہنے والی ہے۔ لکی مروت سرحد میں ہندوؤں کا گڑھ رہا ہے، تو اس کی بھی قبر ہے اور اس کی ماں کی بھی قبر ہے، وہ بھی بڑی تھی۔ اس نے باقاعدہ اپنے ماننے والوں پجاریوں کو وصیت کی کہ تم جلو، اور ہمارے لیے جلنا نہیں ہے بلکہ ہم بڑے ہیں، ہم دفن ہوں گے۔ تو ایک دفعہ میں نے پوچھا اس سے کہ آپ نبی کے قائم مقام ہیں یا خدا کے، کا دونوں کے؟ میں نے کہا یہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ خدا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا عورت خدا ہے، پیشاب کس طرح کرتی ہے آپ، شادی آپ کی ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگی میں اس لیے تو ملنا نہیں چاہتی تھی کہ آپ ملامت کریں گے۔ میں کہا خدا کا نام لینا اور نہایت قباحت کا مرتکب ہونا کتنی شرم کی بات ہے۔ خدا تو منزہ ہے، مقدس ہے، ماورا ہے، احداث سے، انجاس سے، اغلاظ سے، قبائح سے، عیوب سے، وہ تو تمام خصال حمیدہ سے متصف ہے۔ کمال کے صفات، حسن کے صفات، بڑائی کے صفات، علم کی صفات اس کی ذاتی صفات ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جن لوگوں کو انبیاء اور مرسلین کی تعلیم نہیں ملی، وہ اسی طرح حیوان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ وہ اور نہ ان کے اہل مذہب، دونوں ایک ڈھب پہ ڈوبے ہوئے، ایک ہی گھاٹ میں دریا میں چھلانگ مار چکے۔ کوئی دن ان کا آتا ہے اور اس میں پھر یہ رنگ ونگ ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، اس کو ہولی کہتے ہیں۔
میں نے عبد القیوم سومرو کو کہا سائیں سرکار کا مشیر ہے اور اہل حق ہے. میں نے کہا پہلے ہندوستان سے پتہ کرو وہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی سرکاری چھٹی نہیں ہے، جو مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے. کوئی شک نہیں، عرب و عجم میں ایک جیسے ہے. ہندوستان نے نہیں مانا کہ یہ جی لا مذہب ملک ہے، ہم کسی کا احترام نہیں. اصل ان کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کا احترام نہیں کرنا. اور تم یہاں ہولی کے اعلانات کرتے ہو اور تمہارا وہ بیبی جو ہے نا وہ بوتل سے دودھ پینے والا، بوتل ایک طرف رکھ کے وہاں راموں کی پگڑیاں سر پہ رکھ کے، شرم تم کو مگر نہیں آئی. غیرتی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ڈب پر ہوتی ہے اور ان کی عزت اور ناموس کا خیال رکھتی ہے، وہ دوسرے مذہب میں استعمال نہیں ہوتے. یہ جتنے اچھے بنتے ہیں اتنے برے ہوتے ہیں، کیونکہ اچھائی بناوٹی نہیں ہوتی، اچھائی حقیقی ہوتی ہے. اب چند ہندوؤں کا تحسین لینا اور اپنا چہرہ خدا کے ہاں مسخ کرنا خدائی عذاب کو مول لینا، کیونکہ جو کسی اور لامذہب فرقے کا ساتھ دے اور ان کی لامذہبیت کا شکار ہو جائے خود ایمان خطرے میں. من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی روایت ہے. ومن اکثر وکثر سواد قوم فہو منہم. خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اور ہندوؤں کی ہولی تھی، اور اس نے دیکھا کہ ہندو ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے. اس زمانے میں مسلمان اتنے بے غیرت نہیں تھے کہ وہ ہندوؤں کا رنگ اپنے اوپر ڈالتے کہ جی میں بھی آیا ہوں مجھ پہ بھی رنگ ڈالو. اور چونکہ پان کھا رہا تھا تو اس نے اپنے گدھے کو کہا کہ چلو تجھے بھی ہندوؤں کی ہولی میں شریک کرتا ہوں، اور اس پر پان پھینکنا شروع کیا، تھوکنا. تو وہ پان کا رنگ ہوتا ہے. خواجہ سے اب لکھتے اس شخص کا ایمان صرف اس مذاق اڑانے سے ختم ہو گیا اور خاتمہ کفر پر اس کا ہو گیا کہ تم بھی ہولی میں شریک ہوئے ہو. لامذہب لوگوں سے تو پرہیز کرنا ہے اور ان کو صحیح دین کی تبلیغ کرنی ہے. امت مسلمہ کا جو اہم منصب ہے جس کی وجہ سے یہ خیر الامم بنے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. تم بہترین لوگ اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے آئے ہو، لوگوں کے رنگ میں رنگنے کے لیے نہیں آئے ہو، لوگوں کے بد رنگ سے بچنے کے لیے آئے ہو، اور حسین رنگ جو توحید کا ہے اور سنت کا ہے، اللہ کی وحدت فردت کا ہے، اور نبی معصوم سید الرسل والنبیین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور سنت کا جو رنگ ہے وہ بہترین رنگ ہے. صبغۃ اللہ، وہ خدائی رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی نہیں. دیکھو ایک طالب علم پہچانا جاتا ہے ہزاروں آدمیوں میں کہ یہ کسی دینی ادارے کا طالب ہے. ایک عالم دین جب مجلس میں آ جائے کسی رنگ و نسل کا ہو، لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ عالم ہے. ایک پکا نمازی پختہ
اس کی چال چلن علیحدہ ہوتی ہے. صبغت اللہ، یہ خدا کا رنگ ہے جو اس کو ایمان و اعمال کے بدلے میں نصیب ہو رہا ہے. وہ کبھی ہمارے سعودی بھائی جو ہے بہت گھبرائے رہتے ہیں، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ پر مختلف پیرے لگائے گئے. میں لگے رہے وہی غل نہیں نو آدھا نے مرا پے گا. میں نے کہا اچھی بات ہے. اخیر میں اس نے مجھ سے ملاقات کی، وہاں کے ہیڈ نے، اور مجھے کہا کہ ہمیں تو بہت اوپر سے ہدایات ملتی ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں. نمازوں میں آپ آتے ہیں اور جماعت میں اور دعا میں اور اپنے کام میں طواف وغیرہ میں بیٹھے رہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو جو ہدایات ملی ہے حق کے وفا ہے کہ آپ اسے پورا کریں. کہ کوئی چیز نہیں ہے تو کیا لکھوں، جھوٹ تو نہیں لکھ سکتا، حرم کے مہمان ہیں. میں نے کہا کہ اصل میں عمر ابن عبدالعزیز کا ایک مقولہ ہے کہ جب خدا کا خوف کم ہو جائے گا تو مخلوق کا خطرہ بڑھ جائے گا. یہ آپ کے سامنے کراچی میں جو حالات گزرے، 29 جنازے یہاں سے اٹھے. رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. حالات تو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی. انبیاء اور مرسلین اور ان کے جو قریب لوگ ہیں، سچے متبع ہیں، ان پر قدر امتحان رہتا ہے. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء. حضرت فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی حدیث میں، ہم پیغمبر لوگ زیادہ پریشان رہتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب پھر ان کے قریب. خیر کا مالک اور پہنچانے والا بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے. بغیر اس کے حکم کے پتہ گرتا ہی نہیں. رات صبح نہیں ہوتی اور صبح رات میں نہیں بدلتی. سب کے سب امر الہی کے پابند ہیں. تو پھر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس حرم میں کتنے لوگ آتے ہوں گے؟ میں نے کہا لاکھوں کروڑوں. کہتے شیخ آپ سب میں ممتاز نظر آتے ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں آتے ہوئے جبہ نہیں پہنتا ہوں. میں نے جبہ ان کی شان کے لائق ہے جو کعبے اور مسجد نبوی کے امام خطیب ہیں. ہم تو مسافر ہے اور نمازی ہے اور جبہ شبہ کوئی نہیں ہوتا. سنت پگڑی ہے تو وہ ہوتی ہے. میں نے کہا آپ اقصن العلوم آ جائے وہاں دیکھ لے. وے گل نرگسا توت د جنو د میلسا وے گل خاش خاشا زچ پگل راشم تال تما تراشا. الحمدللہ. میں نے کہا یہاں ہم سفر میں رہتے ہیں، سفر کو کمال سمجھتے ہیں، اور یہ سفر خدا سے ملانے کا ایک وسیلۃ الظفر ہے. دنیا میں بہت سفر مومن مسلم کو پیش آتے لیکن حرمین جیسے سفر نہیں ہو. اللہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، محبوبوں کے ساتھ، مطیعین کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اہل شکر اور انقیاد کے ساتھ نصیب فرمائے. اکیلے سفر نہ کرنا، منع فرمائے، شیطان کا ہے اس کو. اکیلے سفر تو قبر کا ہوگا نا، وہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اگر مومن کو پتہ چلا کہ تنہا سفر کس قدر عذاب کا باعث ہے، ایک رات کبھی نہ کرتا. اور اگر مومن کو پتہ چل جاتا کہ سفر میں اچھے ساتھی کو رکھنا کتنا بڑا انعام ہے، تو ایک لمحے کے سفر کے لیے بھی ساتھی سے کہتے چلو ساتھ چلے گا. لوگ نہ دین سیکھتے ہیں اور نہ غور کرتے ہیں اور نہ اس کے مطابق چلتے ہیں. اس لیے آئے ہیں اور چلے جائیں گے، اور جتنے کوتھی ہوتے آن کلوتی، کوئی فرق پڑا ہی نہیں. بھائی قیمتی باتیں
اخذ کیا کرو، حاصل کیا کرو، اس کے مطابق زندگی بناؤ. لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ میں نے جمعے میں جوش خروش سے تقریر کی. کبھی کبھی صحت اچھی ہوتی تھی، جوش خروش بھی کرتے تھے. میں نے اس موضوع پر تقریر کی کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں حرمین کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کروں گا. نہ برطانیہ اور امریکہ، وہ تو ہمارے دشمنوں کے ملک ہے. ہمیں طاقت توانائی ملے تو ہم ان سے بدلہ لیں گے. غیرت مسلمانوں میں ہوتی تو امریکہ اور برطانیہ کے نیشنلٹیاں پٹخ دیتے کہ لعنت ہو تمہاری شہریت پر، یہ وہاں بال بچوں سمیت وہاں کا ڈانس کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. تیری ایسی کی تیسی، تجھ پر بھی گھی کھایا گیا کہ پتر پیدا ہوا ہے. تیری جگہ خواجہ سرا ہوتا تو اچھا تھا. تم نے کیا سیکھا ہے مجھ سے؟ خاک سیکھا ہے. جیسے تھے ویسے ہو گئے. 30 سال پہلے اور 30 سال بعد ایک جیسے لکڑ پکڑ. غور تو کرو کہ یہ اثر نہ لینا یہ کس بد نصیب قوم کا نام ہے. یہ ابو جہل کے جیسے لعنتیوں کا کام ہے. پاک پیغمبر رسولوں کا سردار، اولیاء و اتقیاء کا تاجدار، وہی مسلسل کے ساتھ باران رحمت کے ساتھ قرآن نازل ہوا. 24,000 وہی آپ کو آئی. ابو جہل بے ایمان، وہی کا بے ایمان مارا گیا، وہ بنے ہی نہیں. اور ایک اور بد نصیب طبقہ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا مگر دل سے نہیں، نمازیں بھی پڑھی مگر سنت نہیں. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، ایسے ڈھلے ڈلے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء. نہ وہاں کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملی اور نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو اثر لینا خوش نصیبی ہے. نیک اثر، اہل حق کا اثر، اثر کا قابل کتاب و سنت ہے. اثر لینے کا قابل فقہ ہے جو قرآن اور سنت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. آپ کو کوئی کہے کہ قرآن کا وہ حصہ، پیغمبر کی 1.25 لاکھ احادیث کا وہ حصہ جو ہمارے عقیدے اور عمل دنیا و آخرت کے لیے ضروری ہے، آپ کہیں گے آپ فقہ کی کوئی کتاب پڑھیں. یہ وہی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. کتنا احسان کیا ہے ابو حنیفہ نے، مالک نے، شافعی و احمد نے، ابو یوسف و محمد نے. قیامت تک امت ان کا احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتی. کتنا بڑا کام ہے یہ. قرآن سے آپ خلاصہ نکالے 4 سال 5 لگیں گے، میں نکالوں گا 2 سال لگیں گے. ادھر دیکھ لو فقہ کو تو تیار پڑا ہوا ہے، تیار. یہ فتاوی شام ہو، ہندیہ ہو، تاتاریہ ہو، بحر اور نہر اور مبسوط اور بدائی. کتابیں بھی حنفیہ کی زیادہ ہے. شاہ خالد مرحوم کے زمانے میں شاہ خالد کو کسی نے سمجھایا کہ یہ پرانی کتابیں گھروں میں پڑی ہوئی ہے، چھپی نہیں ہے. تو شاہ خالد نے دریا کی طرح ریال بہائے اور ہر ملک کو کروڑوں ریال بھیجے کہ ہمیں مخطوطے دے دو. جو ابھی تک اصلی خط میں ہے چھپا نہیں ہے. وہاں بھی 30 مارخان مولوی بیٹھے رہتے ہیں نا، اسلام آبادی. یہ ہر حکومت کو سلام. تو انہوں نے شاہ خالد کو روکنا چاہا اور ان کو یہ کہا کہ 100 میں 75 کتابیں وہ حنفیہ کی نکلتی ہے، باقی 25 جو ان میں ہے مالکیہ، شوافی، حنابلہ تو بہت کم ہے. شاہ خالد نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دین کا کام تو کیا ہے. تو دیکھو حکومت کو حکومت کے الفاظ سے ڈرایا جاتا ہے.
ان کو کہا کہ اس سے احناف میں تحریک پیدا ہو جائے گی، اور مکہ و مدینہ میں جو احناف ہے جو ہمارے ڈنڈے کے نیچے ہیں، اثرات کے نیچے، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے حکومت کے لیے۔ اس نے کہا بند کر دے اس کو، روک۔ ٹھیک ہے، سیاسی لوگ سیاسی باتوں سے ڈر جاتے۔ قدرت کو منظور تھا۔ اس زمانے میں گیا اور ایک لسٹ مجھے ملا، وہاں کا ایک سوڈان کا دیوان تھا، لائبریری کا بڑا تھا، اس سے تعلق ہوا۔ اس نے کہا میں آپ کو پیش کرتا ہوں مگر یہاں شائع نہ کرے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری کتاب ہے اس میں 90% ہے، 75 بھی نہیں، بالکل سارے جہان کے حنفیہ کی کتابیں موجود، اور 10% میں مالکیہ اور شوافیہ اور حنابلہ۔ یہ دوسرے ٹاپا چیرو یوں کرنے والے ہو، یوں کرنے والے، یہ تو تھے ہی نہیں، ان کا تو وجود نہیں ہے دنیا میں۔ یہ تو انگریزوں کی ہندوستان آنے کے بعد نکلے، پتہ نہیں کس غار سے نکلے، یہ نہیں تھے اس میں۔ اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ امام ترمذی 3 صدی کا محدث ہے اور امام بخاری کا شاگرد خاص ہے۔ امام بخاری کو دنیا میں آباد و شاد رکھنے والا امام ترمذی ہے۔ شاید اس وجہ سے امام مسلم کے بجائے ترمذی بخاری کے نصاب کا حصہ ہے، کہ شیخ الحدیث اس کو کہتے ہیں جو بخاری ترمذی دونوں پڑھا ہے۔ کوئی اور کتاب پڑھا ہے تو استاذ الحدیث ہوتا ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے۔ تو امام ترمذی نے جب یہ بیان شروع کر دیا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے مرد، تو فرمایا کہ وَبَعْضُهُمْ يَضَعُونَ تَحْتَ السُّرَّةِ، ناف کے نیچے، وَبَعْضُهُمْ يَضَعُونَ فَوْقَ السُّرَّةِ، کچھ لوگ ناف پر باندھتے ہیں کچھ ناف کے نیچے، لیکن یہ مذہب نقل نہیں کیا کہ مرد ہو کے سینے پہ ہاتھ باندھے، یوں سینے پہ یوں ہاتھ، پستان چھپا رہا ہے، اور یہ تیری گھر والی کا طریقہ ہے، تیری نماز کا طریقہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، شرم کرو، حیا کہیں سے ڈھونڈو۔ نبی پگڑی باندھتے تھے، عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہے، فرق ہوا یا نہیں؟ نبی اور مرد اور عورت کا فرق جلی ہے، بدہی ہے۔ مرد اذان دیتے، تکبیر کرتے، جماعت کراتے، عورتوں کو گھروں میں بھیج دیا۔ صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، پیغمبر فرما رہا ہے جن کے پیچھے نماز پڑھنا جب سے آسمان و زمین آباد ہوئے ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، اور آپ جیسے امام آسمان و زمین نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک جگہ فرماتے ہیں اذا کنت فیہم، حضرت جب آپ خود موجود ہو، فاقمت لہم الصلاۃ، آپ نماز پڑھایا کر۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت کو کہتے ہیں حضرت آپ ہے تو بس آپ پڑھائے، نہ ابو بکر کی ضرورت، نہ عمر کی، نہ عثمان کی، نہ علی کی، نہ عبد الرحمن بن عوف کی، نہ تمیم داری کی، نہ ابی بن کعب، آپ پڑھائے۔ آپ کی نماز کچھ اور نماز۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ سامنے یہ حدیث لکھی ہے کیونکہ یہ بخاری مسلم کی بہت زیادہ صحیح ہے۔ دوسری حدیث بھی ہے اگرچہ وہ سندن ضعیف ہے، 50,000 کے برابر۔ اور ایک دعا آپ نے فرمائی کہ خدا جو برکت مکے کو دی ہے وہ مدینے کو دے، دوہرا کر کے۔ اور مکے میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، تو یوں مدینہ منورہ میں ایک نماز 2,00,000 کے برابر ہو گئے۔ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی عشرہ مبشرہ و بدریین ہے، گلیوں میں جبریل کی آمد و رفت ہے، مدینے کی فضاؤں میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اس ماحول میں عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ نبی الانبیاء خاتم النبیین کے پیچھے پڑھنے سے، ابو بکر اور عمر کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے سے، اور مسجد نبوی کے ماحول میں پڑھنے سے
اور مدینہ منورہ کی پرنور گلیوں سے گزر کے آنے جانے سے بہتر یہ ہے کہ عورتیں گھر پر نماز پڑھے. اسلام کے حجاب اور پردے کا اندازہ لگاؤ. خدا کا خوف کرنا چاہیے. عورتوں کو سامنے لانا ہو, کندھے سے کندھا ملا کے دینا ہو, ان کو مرد بنانے کی کوشش کرنا ہو, اور کچھ شرم و حیا ہونا چاہیے. اور تمہارے پیغمبر کیا قانون چھوڑ کے گئے ہو, تم کس ڈھب پہ چل رہے ہو؟ اے تماشا گائے عالم روئی تو کو جا بہرے تماشا می روی, اور سر و سیمانہ بسہرا می روی, سخت بے مہری کی بے ماں می روی. لا الہ الا اللہ. کسی اور مذہب کی مشابہت اختیار کرنا, کسی اور کے ڈھب پر چلنا, یہ وہ لوگ کریں جن کو اپنی روشنی نہیں ملی, جن کا اپنا مذہب ناتمام ہے. ہمارا دین تو الیوم اکملت لکم دینکم کا شاہکار ہے, واتممت نعمتی علیکم سے منقح اور معطر ہے, ورضیت لکم الاسلام, وہ میں نے چن کے تمہیں اسلام دیا ہے. ضرورت ہی نہیں ہے کسی کا رنگ لگانا, کسی کے ڈب پہ چلنا, کسی کے خاطر حد سے بڑھنا, چند لوگوں کے دل رکھنا اور اللہ کو ناراض کرنا اور قہر و عذاب کو دعوت دینا اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دل شکنی کرنا. یہ حکومتوں کی شرمناک ثوابدید تو ہو سکتے ہیں, کوئی غیرت بھری پالیسی ہرگز نہیں ہو سکتی. مسلم امہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس, لوگوں کے فائدے کے لیے آئے. دیکھو فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو 100 روپے دے, 1000 دے, لاکھ دے, یہ فائدہ ہے. کیا اس کے بعد ضرورت اس کی پیدا نہیں ہوگی؟ پھر بھی ہوگی. آپ نے ایک کپڑا بہترین قیمتی ایک دوست کو دیا, خیر ہے, ثواب ملے گا. آپ نے طالب علموں کے لیے, دینی اداروں کے لیے کچھ تعاون کی نیت کی اور اس پر عمل کیا, بہت بڑا کار خیر ہے. ابواب الخیر, ابواب البر والصلہ, ابواب الخیر. لیکن یاد رکھنا, آپ نے ایک مسئلہ سمجھایا کہ بھائی سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے, اور بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنا سنت اسلام کی خلاف ورزی ہے. یہ قاعدہ اسلام ہے, یہ آپ اصول پر قائم ہے. آگے وہ جتنا 1 گھنٹہ بکواس کرے وہ اس پر پڑے گا, آپ آرام سے رہے. آپ نے تیر صحیح رکھا ہے, آپ اس سے نہ گھبرائے. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آئندہ آپ اس کے ساتھ اور تقریر کر لیں گے, پیچھے ہٹے نہیں. آپ نے ایک مسلم کو سمجھایا کہ اس کی قمیص وہ ہیلی کاپٹر کی طرح جو ہے نا 2 بازو والا ہے اور قمیص کے آستین نہیں. آپ نے کہا شرم کرو, اگر یہ نہیں تو وہ لاہور والے ڈینگی آ جائے گی. شہباز شریف مولانا محترم شہباز صاحب, اس نے بھی لاہوریوں کو کہا قمیصوں کے آستین بڑھا لو. جب نہیں سمجھتے تو خدا ان کے پیچھے مچھر بھیج دیتا ہے, ایک مچھر کا جواب نہیں کر سکتے. وہ نمرود جو حد سے بڑھ گیا تھا نا, شداد بھی اس کو کہتے تھے, بعض کہتے وہ وزیر تھا, یہ بادشاہ تھا. خدائی کا دعویٰ کیا, جنت بنائی, حور و غلمان چھوڑے اس میں, اور جنتیں بھی جس طرح کتابوں میں 7 اور 8 وہ ساری, اور اس میں درجات, اس میں حور و غلمان, اس میں وانہار من ماء وانہار من خمر وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ, اور قسم قسم کے پھل پھول. تو کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا نا, یو گڈ ماشی وی اے ربا او دا نمرود مرگ ماتا اس پارے عجبا. ایک مچھر تھا جس کی ایک ٹانگ تھی ایک نہیں تھی, وہ زیادہ شریر ہوتا ہے, وہ ایک ہی ٹانگ سے 2 ٹانگوں کا کام لیتا ہے. اس نے کہا اس کو میرے حوالے کرو, آپ چھوڑے. اندر چلا گیا, اندر سے وہ کرچتا تھا, وہ کیا کہتا تھا, وہی بس کوئی آئے کرچے کرچے کرچے, آخر میں سریوں سے توڑ کے سر 2 ٹکڑے ہو گئے.
دعوت کو الوہیت و خدائی کا، اور ایک مچھر کا علاج نہیں۔ آج بھی وہی نمرودوں کے لیے خدا نے مختلف مخلوقات مسلط کیے۔ فاستینوں والی قمیص مرد کے لیے مکروہ اور خاتون کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ، کیونکہ اس کا سارا جسم ڈھکنا فرض ہے، الا وجہہا لرؤیت الطریق، راستہ دیکھنے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، وہ کفیہا اور ہتھیلیاں، وہ قدمیہا اور پیر ٹخنوں سے نیچے۔ مرد کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کے پانچے رکھے، اور خاتون کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تک لے جائے، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُنَّ ہدایہ میں ہے، اس میں اس کا پردہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ نماز مکروہ ہو رہی جب آستین اوپر آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ مکروہ نماز سے مسجد کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تیسرا یہ کہ غریبوں کا جذبہ ہوتا ہے پہلی صف میں آنے کا، اللہ ہمیشہ نصیب کرے، ان کا جذبہ ہمارے احسان کا مرہون ہے اور تعلیم کا مظہر ہے، مگر لباس صحیح کرنا ضروری ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نہیں، آپ پہلی صف میں نہیں، آپ کے کپڑے قابل اعتراض ہیں۔ وہ ایک آدمی میرے پاس آئے کہ یہ کتاب دیکھنی ہے، میں نے کہا کائے کے لیے؟ کہتے ہیں آپ اتنا سخت اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا نرم کرتا ہوں، سخت کتاب دیکھ لو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جب میں نے کتاب دکھائی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس کا تقاضا تو یہ کہ مسجد سے نکالے۔ میں نے کہا تو پتہ چلا کہ میں بھی 15ویں صدی کا مولوی ہوں، آدھا نرم ہو چکا ہوں، تمہارے ساتھ وہ 100% سخت کہاں چل سکتا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، اور اللہ اس جیسے ہمارے اور بھائیوں کو بھی ہدایت دے۔ مجھے کہا عہد کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں دے۔ میں نے خواہ تکلیف پہنچائی اور دل میں عجیب عجیب خیالات، میں نے کہا تیرے دل کے خیالات تجھے ہی نقصان دیں گے، میرے مقامات بڑھیں گے اس سے، کیونکہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، شرائع کا مسئلہ ہے، اور شرائع کے ہم پاسدار ہیں، چوکیدار ہے اس کے۔ چوکیدار کے ہوتے ہوئے کوئی غلط آدمی اندر گھس نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری درخواست اور گزارش یہی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو آپ نے تحفہ دیا، اس کو سارا ڈکنا سمجھایا، آستین کا سمجھایا کہ بھئی پورے آستین ہو، آف نہ ہو، منع ہے۔ عالمگیری میں 500 فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آستین مرد کے یہاں کونیوں تک نہ آئے، پیچھے ہو، تو نماز مکروہ ہے، تکرہ الصلاۃ۔ 500 فقہاء عالمگیر نے بٹھائے، انہوں نے عالمگیری جمع کی۔ 500 فقہاء کے ہاں گنجائش نہیں تھی۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کتنا ڈھیلا کیا گیا ہے۔ بس ایک کھلاڑی جو ہے نا ایسا ایسا کرتا ہوا آ جائے گا، یوں کر لے گا۔ بھئی یہ کوئی پریڈ کر رہے ہیں آپ کیا؟ کسی کلب میں داخل ہوئے ہیں؟ یہ تو مسجد خانہ خدا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، خاص اللہ کے گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، ایسی کوئی حرکت مت کرو جو اللہ کی مسجد کے آداب کے منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے دین پر مضبوط رہنا سہنا نصیب فرمائے، اغیار اور ان کے مذموم آثار سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ جل وعلا خلق الارض والسماوات العلا له ما بين ايدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الرحمن على العرش استوى وهو الله إله في الأرض وإله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء
وعلى آله النجبا وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم. أخرجه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين وصلى الله وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے وہ کسی نمازی کے آگے نہ گزرنے کی کوشش کرے نہ جا کے بیٹھنے کی. آواز سوال جواب کی ہر جگہ مسجد میں پہنچ رہی ہے. دعائیں دی ہے صحت کی میرے لیے بھی اور اہل و عیال کے، اللہ جزائے خیر دے. حنظلہ کے کیا معنی ہے؟ یہ ایک پودا ہے اور اس کا پل تو ناپسندیدہ ہے لیکن طب و حکمت میں کارآمد ہے. یہ نام مقتدر صحابی کا ہے اس لیے رکھا جا سکتا ہے. فرض نمازوں کی 4 رکعتوں کے بجائے 5 رکعتیں ادا کی اور اخیر میں سے جسو کر لے. نہیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی. 4 رکعت کے بعد آخری قاعدہ فرض تھا، اگر وہ نہیں ہوا ہے تو پھر پوری کی پوری نماز باطل ہے، اور اگر 4 کے بعد قاعدہ ہوا ہے تو فرض ادا ہو گیا. سجدہ سہو سے غلطی جو ہوئی معاف ہو گئی، اور پھر 5ویں کے ساتھ 6ٹھی ملا کر 2 نفل ہو جاتے. بہت ہی زیادہ دعائیں دی، جزاکم اللہ خیر. کہ 21 مارچ کو آغا خانی جشن نوروز مناتے ہیں، تو اس کی دی ہوئی مٹھائی کوئی چیز جشن نوروز کی خوشی کی کھا سکتے ہیں. پیٹ بہت زیادہ بڑا ہو اور لکڑ ہضم پتھر ہضم پھر کھا لو. بڑے پیٹ والا تو مردار خور ہوتا ہی ہے. اور اگر غیرت ایمان ہے تو کفار کی کوئی چیز استعمال نہ کرو. اسٹرابیری نہ کھاؤ.
شہابش، اس کو زقوم کہو تو نفرت آسان ہو جائے گی. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ اور اچھی چیزیں کم ہے کہ تم زقوم کھانے لگے. انا جعلناها فطرۃ للظالمین، یہ ظالموں کے لیے آزمائش ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جہنم کے تہ سے بھی اگے گا. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا پھل کا شکل جو ہے وہ سانپوں کی طرح ہے. فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون، یہ اس کو کھاتے ہیں اور اس سے پیٹ بھرتے ہیں. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کو اسی طرح ملونی بھی گرم ملے گی. ثم ان مرجعہم لیل الجحیم، آخر کار جہنم ہی پہنچ جائے گا. انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی اس غلطی پر دیکھا ہے. فہم علی آثارہم یہرعون، ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ایسے اولین بھی گمراہ ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے تو ڈرانے کے لیے نبی بھیجے تھے، ان سے بچو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، دیکھ لو جو ڈر کے بھی نہ ڈرے ان کا انجام کیا ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، خدا کے برگزیدہ بندے بچ کے رہے. اگر یہ جائز بھی ہے اور اس کا نام جہنمی پھل سے مشابہ ہے، تب بھی نہ کھانا بہتر ہے. حضرت آپ کے کہنے پر کھانا کم کھانا لگا. لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت کمزور ہو. لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے پیدا کیا آپ کو کیا؟ لوگ کیا چیز ہے؟ لوگوں کی باتیں نہ کیا کرو. اپنے آپ سے لوگوں کا بت اتار دو. تم جو تکلیف اٹھاؤ گے تو لوگ شریک ہوں گے آپ کے ساتھ اٹھانے میں. پیٹ جو تیرا پھٹے گا اور خون کا کینسر ہوگا اور معدہ برباد ہوگا، لوگوں میں سے کون ہے جو آپ کی بیماری اٹھائے گا؟ انور شاہ اور احسان سب کو دعائیں دی، جزاکم اللہ خیرہ. لکھا ہے کہ قضاء حاجات کے لیے اکثر اکڑو بیٹھنا سنت ہے. مجھے اکڑو بیٹھنے کا پھل معلوم نہیں ہے، آپ سے سن رہا ہوں. جبکہ آج کل لوگ بلا عذر اپنے گھروں میں کموڈ لگاتے. کموڈ بہتر ہے نیچے بیٹھنے سے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت کے لیے بلاک رکھے جاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے. اس سے مولانا صبا احسن مرحوم کموڈ کی فضیلت معلوم کرتے تھے. اکثر یا جسم باری ہے یا بڑھاپا ہے یا اعضاء میں تکلیف ہے، اس لیے نیچے بیٹھنے سے کموڈ پر بہنا بہتر ہے. اس کو غلط مت کہو بلا وجہ. لکھا ہے مولانا ذوالفقار صاحب نے کتاب میں بقی کے صحابہ کی قبروں کی نشاندہی کی ہے. مجھے مولانا ذوالفقار معلوم نہیں کون ہے، نہ وہ کتاب کا پتہ ہے. اکثر تاریخی کتابوں میں غلطی ہے. کیا بئر روحہ کے پانی میں شفا ہے؟ جی ہاں. جب کسی کے گھر میں کوئی نہ ہو، صرف اس کے بچے ہو، دوسرا آدمی اس کو دعوت دیتا ہے تبلیغ کا، تو وہ جا سکتے ہیں. تبلیغ والوں کا اور کوئی کام نہیں، لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا کام شروع ہو گیا. یہ تبلیغ ہے، شرارتی ہے. تبلیغ کو بدنام کرنے سے ذرا بچائیے. جب کوئی گھر میں نہیں ہے، خدا کا حکم ہے کہ تم اس گھر میں نہ جاؤ، یہ تبلیغ کے بہانے گھس رہا ہے. ڈکیتی کر لے گا تبلیغ کے حوالے. جب کسی سے کئی نمازیں قضا ہو، جب وہ مکہ میں اس کا نماز کا قضا کرے تو وہ سب اس نماز کی وجہ سے ادا ہو جائے گی. آپ اس سے 1,00,000 روپے لے لیں اور مکہ میں ان کو 1 روپے دے دے، وہ رضامند ہو جائے. ایسا سوچنے والا زندیق اور ملحد اور اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہے. یہ اللہ کے رسول پر، اللہ پر جھوٹ بول رہا. جو نماز قضا ہے اتنی ہی پڑھنی پڑے گی. کسی جگہ ایک پڑھنے سے اس کی ثواب بڑھ سکتا ہے، اس کے بدلے میں نمازیں نہیں پوری ہو سکتی.
لڑکی نے بچے کی پیدائش کے بعد خلا دائر کر دیا اور اسے کورٹ کی طرف سے خلا مل گیا. لڑکی لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. کورٹ یونین کونسل کو بھیجا اپنے علاقے میں، اگر پھر میں بھی آپس میں بات چیت بن جائے تو کیا ساتھ رہیں گے؟ کوئی گنجائش نہیں. متعلقہ کے ساتھ بات کرنا گناہ کبیرہ اور زنا کے برابر حرام ہے. تاجر شخص جب اپنے مال تجارت کا زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ اصل قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہ، اس وقت اس موڑی یا اس سونے چاندی کی جو قیمت بازار نرخ میں کے مطابق ہو وہ اس کی زکوٰۃ آئے گی، اصل سرمایہ کی نہیں آئے گی. مسبوق آدمی امام کے ساتھ جماعت کی نماز میں سلام پھیر دے تو کوئی حرج نہیں، خطا خلف الامام معاف ہے. مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے. مفتی صاحب اگر داماد صاحب صاحب حیثیت ہو تو اس کو اپنے گھر پر رکھ سکتے، صورت میں بھی سنت ہے. صاحب حیثیت داماد کی بات ہے، بیٹی کی بات ہے. بیٹی کا باپ کے ساتھ حق ہے جیسے بیٹے کا حق ہے کہ اگر اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو بیٹی کو رکھے گا، شادی شدہ ہے تو داماد اور بچے خود بخود آئیں گے. باقی داماد کسی چیز کا حقدار نہیں ہے، حقدار بیٹی ہے، اور جتنا بیٹا حقدار ہے اتنا ہی بیٹی حقدار ہے. زندگی میں دونوں برابر ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میری چھٹی جمعہ مبارک ہو اور الحمدللہ میرا جمعہ آپ کے اقتداء میں ہو. آپ سے دعا ہمیشہ آپ کے اقتداء میں ہو. اللہ نصیب کرے، اللہ پاک جلدی پاکستان کے گورنمنٹ کا دجل فریب شیطانی ختم کر کے انہیں جمعہ کی چھٹی بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عادل عبد الرحمن حادثہ کے باعث بیہوشی کی حالت میں ICU میں، اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے، جلدی شفا عطا فرمائے. جناب نسیم صاحب کی حالت تشویشناک ہے، ICU میں ہے اور داخل ہو جائیے. وہ اللہ آسان فرمائے، رب العزت زندگی دے، صحت دے. میری بیٹی طوبہ دماغی مرض مبتلا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، پریشان کر رکھا ہے، علاج بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیفیں سہنے کا استقامت اور اجر دے اور بیوی کو بہت جلدی کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انت ولی الخیرات وبیدک الحسنات. اللہم الیک الرغبہ ومنک الرہبہ. جتنے بیماروں کا ذکر ہوا خدائے شفا عطا فرما، جو جس درد اور کرب میں ہے رب کریم دستگیری فرما. مسلمانان عالم کی تکلیفیں اور فکریں دور فرما. عزت اور غلبہ، نصرت اور حفاظت عطا فرما. پاکستان کے چھپے چھپے کی حفاظت فرما. کراچی شہر کا امن قائم فرما، حفاظتی ہوائے غالب فرما. جو افسران اور حکومتی حضرات حفاظت اور امن کے قیام کے خوگر ہے، اللہ ان کے اختیار و اقتدار بڑھا، ان کی عزت مزید بلند فرما. انہیں ہر شریر کے شر سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر مفسد کے افساد سے حفظ و امان عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.